بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر بات کرتے ہوئے ہم قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الشفا سے مدد لے رہے ہیں، اور ہم اس میں پیچھے یہ بات کر چکے کہ اپنے نبوت کے اعلان سے پہلے، جس کو بعثت نبوی کہا جاتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی انبیاء علیہم السلام معصوم ہیں۔ انہوں نے کسی قسم کی کوئی خطا، کوئی گناہ نہیں کیا، اللہ نے ان کو اس سے بچائے رکھا، اور تمام انبیاء علیہ السلام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نبوت کے اعلان سے پہلے بھی کبھی کسی کفریہ کام میں مبتلا نہیں ہوئے، کسی بت کو، کسی غیر اللہ کو انہوں نے کبھی خدا نہیں کہا۔ اب اس میں ایک اور بات چیت کی طرف قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے توجہ دلائی ہے کہ قرآن پاک کی سورہ والضحیٰ میں آیت ہے، آیت نمبر 7، جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، جس کا ترجمہ یوں بھی کیا گیا کہ ہم نے آپ کو اپنی محبت میں وارفتہ پایا تو اپنی طرف راہ دی، یعنی کہ ہم نے آپ کو اپنی محبت میں سرگرداں دیکھا تو ہم نے آپ کو اپنی طرف راہ دی، آپ پہ وحی نازل کر دی۔ اس کا ترجمہ اس طرح بھی کیا ہے کچھ علماء نے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی انویئر پایا، یعنی کہ آپ کو معلومات نہ تھیں وحی کی، تو ہم نے آپ کو وہ عطا کر دی۔ یہاں پر قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الشفا میں یہ بتاتے ہیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کے ان الفاظ کا یہ مطلب بالکل نہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ کہیں گمراہ دیکھا تو آپ کو ہدایت دی، بلکہ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ جو لفظ ضالًا استعمال کیا گیا، اس کا معنی یہ تھا کہ آپ کو حیرانی میں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حق کی تلاش میں سرگرداں تھے اور غار حرا میں جا کر اکیلے بیٹھتے تھے، خلوت نشین ہوتے تھے تاکہ اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل ہو، اور اللہ تعالیٰ نے جو روز میثاق اس دنیا کے بننے سے پہلے بھی تمام انبیاء علیہ السلام سے جو وعدہ لیا ہے، اس کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے علم اور حکمت اور کتاب آپ پہ نازل فرمانی ہے، وہ کس وقت آپ پر نازل ہوتی ہے۔ اسی لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو صحابہ کرام میں امام المفسرین کہے جاتے ہیں، کہ یعنی جو صحابہ کرام میں قرآن پاک کی تفسیر کرنے والوں میں سب سے بڑے والے صحابہ کرام میں سے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی قسم کی گمراہی اور کسی قسم کے گناہ میں مبتلا نہیں تھے، بلکہ اس کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی اس نازل ہونے والی وحی کے لیے سرگرداں تھے، ابھی اس کے لیے مقام تلاش میں تھے اور انتظار میں تھے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی تو آپ کو وہ حکمت اور علم عطا فرما دیا۔ حضرت جعفر بن محمد فرماتے ہیں کہ اس کا مقصد اور معنی یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے جو محبت تھی، اس کی جو حیثیت ہے وہ ابھی آپ پر واضح نہیں تھی، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے آپ پر وحی کے ذریعے سے واضح فرما کر آپ پر احسان فرمایا۔ اسی طرح حضرت حسن بن علی نے اس کے معنی کو اس طرح لیا ہے کہ یعنی آپ نے اگر کسی گمراہ کو پایا تو وہ آپ کی وجہ سے اس کو راستہ مل گیا۔ اور اسی طرح ابن عطا فرماتے ہیں کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ میں ضالًا جو ہے اس کے معنی محبت اور وارفتگی کے ہیں۔ وارفتگی کے معنی یعنی کہ محبت کی وجہ سے کوئی شخص بہت زیادہ بے چین ہو، اور اس کے لیے وہ قرآن کی آیت سے ہی ایک دلیل لے کے آتے ہیں۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 95 ہے، جس میں یوں کہا گیا قَالُوا تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے، جس میں بیٹے اپنے باپ سے بیٹے بولے خدا کی قسم آپ اپنی اسی پرانی خود رفتگی میں ہیں، یعنی کہ بیٹے، یہ واقعہ ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو آئی، ان کے والد نے کہا، یہ اس سے پچھلی آیت میں فَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونَ، کہ جب ان کے والد نے کہا کہ میں یوسف کی خوشبو پاتا ہوں، اگر تم مجھے یہ نہ کہو کہ میں تو بہت بوڑھا ہو گیا ہوں، یعنی کہ
جب قافلہ واپس چلا تھا مصر سے تو ان کے والد نے کہا کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، جس کے جواب میں ان کے جو بیٹے ساتھ تھے انہوں نے کہا قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، وہ بیٹے بولے خدا کی قسم آپ اپنی اسی پرانی محبت میں ابھی تک وارفتہ ہیں، اسی میں گرفتار ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ضلالک القدیم یا ضلال جو لفظ یوز کیا وہ وارفتگی کے معنی میں یوز کیا۔ تو یہاں اس واقعے اور اس آیت کی مناسبت سے سمجھ آ رہی ہے کہ یہاں پر ضلال یا ضلال کا جو مطلب ہے وہ محبت میں ڈوبے ہوئے ہونا، پرانی محبت میں ڈوبے ہوئے ہونا ہے۔ تو اسی طرح جب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ والضحیٰ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا ووجدک ضالا فہدی، تو وہاں پر بھی یہ مطلب ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت میں ڈوبا ہوا اور حیران پایا کہ ابھی آپ اس تلاش میں ہیں، تو آپ کو فہدی، آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی نازل فرمائی، آپ کو فردر آپ کا جو مقام ہے وہ عطا فرمایا، اور جو علم و حکمت جس کا آپ انتظار فرما رہے تھے وہ عطا فرمایا۔ اور اس چیز کے اوپر بات کرتے ہوئے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس آیت کے معنی یہ سمجھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نزول وحی کے بعد، یعنی جب آپ پر وحی نازل ہوئی تو اس کے بعد جو وحی کو پھیلانے کا طریقہ کار تھا اور جو احکام تھے اس کے بارے میں متحیر پایا، یعنی کہ ابھی اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوچ میں تھے، تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا علم عطا فرما دیا۔ اور اس کے بارے میں حضرت جنید جو ہیں وہ یہ آیت کہتے ہیں کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نَزَّلَ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور ہم نے آپ پر یہ ذکر یعنی قرآن نازل کیا تاکہ آپ اسے لوگوں کو سنائیں اور وہ اس میں غور و فکر کریں۔ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میرے مطالعے میں کوئی ایسی تحقیق نہیں آئی کہ جس میں کسی اہل علم نے اس آیت ووجدک ضالا فہدی کے معنی میں یہ معنی لیا ہو کہ نعوذ باللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رائے ہدایت سے بھٹکے ہوئے تھے اور اس لیے اللہ نے آپ کو ہدایت دی۔ اب اس پر ایک اور اعتراض یہ کیا جا سکتا ہے کہ قرآن پاک میں سورہ شورى میں 52 نمبر آیت کے اندر یہ آیا ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان، جس کا معنی یہ ہے کہ پہلے نہ آپ کتاب جانتے تھے نہ ہی شریعت کے احکام کی تفصیل۔ اس معاملے میں ایک بہت بڑے بزرگ علامہ سمرقندی فرماتے ہیں کہ اس اعتراض کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت یعنی کہ نبوت کے اعلان سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ابھی قرآن نازل نہیں ہوا تھا اور نہ ہی اس کے طریقہ تعلیم سے آپ واقف تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر شریعت کے فرائض اور احکامات بھی اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہوئے تھے، یعنی اس کا علم نہیں تھا۔ تو اس لیے وہ چیزیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے نبوت کے اعلان کے بعد اور قرآن پاک کی نازل کرنے کے ساتھ ساتھ یہ آپ کو یہ سارا علم اور حکمت عطا فرمایا۔ لیکن اس کا یہ مطلب کہیں نہیں بنتا کہ اس سے پہلے نعوذ باللہ نبوت کے اعلان سے پہلے نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ من ذالک کہیں بھٹکے ہوئے تھے اور غلط راستے پر چل رہے تھے۔ تو یہاں پر یہ جو ہم نے ساری ڈسکشن کی اس میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جہاں پر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھی تو وہ اشارہ ایسا ہے جو بڑے پیار کا اشارہ ہے کہ جس میں یہ کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی محبت میں وارفتہ تھے، اس کی محبت میں انتظار فرما رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل کر کے اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو علم اور حکمت عطا فرمانی تھی وہ عطا فرمائی، جس کے ذریعے سے تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا بندوبست کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ تمام انسانیت کے لیے ہدایت کا باعث ہے اور ان کو سچے راستے کا دکھانے والے ہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی ہدایت، آپ انسانیت کے لیے بشیر، انسانیت کے لیے نذیر ہیں، یعنی کہ انسانیت کو، تمام عالم انسانیت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبریں دینے والے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارتیں یعنی اچھی خوشخبری دینے والے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نذیر ہیں، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنی جن چیزوں سے انسانیت کو ڈرایا ہے اس سے ڈرانے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے پوری عالم انسانیت کو ہدایت عطا فرمائی۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔